الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، آج ہر شخص رزق کی فکر میں ہے۔ کوئی صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، کوئی کاروبار میں لگا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، لیکن ایک سوال ہر دل میں ہے، اتنی محنت کے باوجود برکت کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں، رزق کا زیادہ ہونا اور رزق میں برکت ہونا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس تھوڑا مال ہوتا ہے، مگر وہی مال ان کے لیے سکون، خوشی اور راحت کا سبب بنتا ہے، جبکہ بعض کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں مگر دل بے چین، گھر پریشان اور زندگی بے سکون ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، اللہ نے یہاں زیادہ محنت یا زیادہ وسائل کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ تقوی کو رزق میں وسعت اور برکت کا سبب بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی سے رزق کو مانگو اور رزق کو اچھے طریقے سے تلاش کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رزق پہلے سے اللہ کے علم میں مقرر ہے، لیکن اس میں برکت حاصل کرنا ہمارے اعمال پر موقوف ہے۔ آج سے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کے مال میں خیر ہو، آپ کی اولاد میں برکت ہو اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، برکت بینک بیلنس سے نہیں ہوتی، اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی برکت کے اسباب کو جانیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی تک ہم نے جانا کہ برکت صرف مال کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی عطا کردہ خیر اور سکون کا نام ہے۔ آج آئیے قرآن کریم کا وہ عظیم راز جانتے ہیں جسے اکثر لوگ بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بتایا، بلکہ رزق، مال، اولاد اور نعمتوں میں اضافہ کا بھی سبب قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے ہر غم سے نجات، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم دنیا کے ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، لیکن اپنے رب کے دروازے پر دستک دینا بھول جاتے ہیں۔ ہم منصوبے تو بہت بناتے ہیں مگر استغفر اللہ کہنے میں سستی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت آئے، ملازمت میں آسانی ہو، قرض اتر جائیں اور گھر میں خوشحالی آئے، تو آج ہی سے استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یاد رکھیں، گناہ رزق کی برکت کو کم کر دیتے ہیں، جبکہ استغفر اللہ رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، استغفر اللہ کے بعد آج ہم رزق میں برکت کا ایک ایسا راز جانیں گے جس کے بغیر نہ عبادت میں لذت آتی ہے اور نہ زندگی میں سکون۔ وہ راز ہے تقوی اور حلال کمائی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں آمدنی تو بڑھ رہی ہے لیکن خرچے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، سکون نہیں ملتا، برکت نہیں رہی۔ سوچئے، اگر رزق میں حرام کی آمیزش ہو، دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، رشوت ہو یا کسی کا حق مارا گیا ہو تو پھر برکت کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں
ان میں سے کھاؤ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا میری کمائی مکمل حلال ہے؟ کیا میرے کاروبار میں جھوٹ یا دھوکہ تو نہیں؟ کیا میں کسی کا حق تو نہیں دبا رہا ہوں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آج ہی توبہ کر لیجئے۔ یقین جانیے حرام کی کمائی سے حلال کی تھوڑی کمائی بہتر ہے، کیونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے اور حرام آخرکار انسان سے سکون چھین لیتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تھوڑے حلال رزق میں ایسے برکات عطا فرماتے ہیں، ایسی برکتیں عطا فرماتے ہیں کہ وہی انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم رزق میں برکت کا ایک اور راز جانیں گے جسے شیطان سب سے زیادہ مشکل بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرنے لگتا ہے تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اگر تم نے دے دیا تو تمہارے پاس کیا بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس وعدہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر رقم کم ہو جائے لیکن اللہ اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ غیر ضروری اخراجات کم ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو، ملازمت میں آسانی ہو، گھر میں خوشحالی آئے اور اللہ کی رحمت تم پر سایہ فگن رہے تو اپنے مال میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا حصہ ضرور نکالو۔ یاد رکھو جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہی مال دنیا اور آخرت میں نفع دیتا ہے۔ آج ہی عہد کریں کہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، روزانہ یا ہفتہ وار کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے ضرور خرچ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی چھوٹا سا صدقہ آپ کی زندگی میں برکتوں کا آغاز بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ابھی تک ہم نے چند چیزیں جانی، ایک اور بات جان لیجئے کہ جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی ہے۔ وہ راز ہے صلہ رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت اور تعلق کو قائم کرنا۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو معمولی باتوں پر برسوں اپنے بھائی، بہن، چچا، ماموں یا دیگر رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، نہ سلام، نہ ملاقات، نہ خیر خبر۔ لیکن یاد رکھیں رشتے توڑنے سے صرف محبت ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ زندگی کی بہت سی برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیے یہ کسی عالم بزرگ کا قول نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت آئے، گھر میں خوشیاں آئیں، دعائیں قبول ہو اور اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے تو آج ہی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ ممکن ہے پہل آپ کو کرنی پڑے، ممکن ہے معاف بھی آپ کو کرنا پڑے، لیکن یاد رکھیں جو اللہ کی رضا کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مسلسل محنت کرتا ہے لیکن برکت نظر نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی رشتہ دار کا دل دکھایا ہو یا تعلق قطع کر رکھا ہو۔ یاد رکھیں
رشتے جوڑنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، رزق کی تلاش ہر انسان کرتا ہے، لیکن افسوس بہت سے لوگ رزق کے لیے تو دوڑتے ہیں مگر رزق دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ بعض لوگ کاروبار یا ملازمت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر نماز کے لیے وقت نکالا تو نقصان ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی تمہیں رزق دینے والے ہیں۔ کیا خوبصورت پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق کی فکر میں نماز نہ چھوڑو بلکہ نماز کو قائم کرو، رزق کی ذمہ داری تو ہماری ہے، ہم خود دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھتا نہیں رہتا بلکہ کوشش بھی کرتا ہے اور بھروسہ بھی اللہ پر رکھتا ہے۔ یہی حقیقی توکل ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، رزق کے لیے حلال کوشش کریں، دل کا سہارا صرف اللہ کو بنائیں، پریشانیوں میں بھی اللہ سے امیدیں نہ توڑیں۔ یاد رکھیں، جس شخص کا سجدہ مضبوط ہو اس کا رزق بھی اللہ مضبوط کر دیتا ہے، اور جس کا توکل اللہ پر ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت محروم نہیں کر سکتی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، اب اس بیان کے آخری حصے میں ایک لمحہ سوچنے کا ہے۔ ہم پوری زندگی رزق کمانے میں گزار دیتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ رزق میں برکت کیسے آئے۔ اس پورے بیان میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں برکت کے چند عظیم اسباب جانے۔ تقوی اختیار کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، حلال رزق کمانا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، نماز کی پابندی اور اللہ پر کامل توکل رکھنا۔ اگر ایک مسلمان ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال، وقت، صحت، اولاد اور زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں جس کا اندازہ دنیا کے کسی پیمانے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ یاد رکھیں، برکت صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں بلکہ تھوڑے میں بھی سکون ہو، قناعت ہو، خیریت ہو اور اللہ کی رضا مل جانا ہی اصل برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی فکر آخرت ہو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے معمولات درست فرما دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں حرام سے بچوں گا، نماز کی حفاظت کروں گا، روزانہ استغفار کروں گا، صدقے کو معمول بناؤں گا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کروں گا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا جو صرف مال میں نہیں بلکہ آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں اور آپ کے دل کے سکون میں بھی ظاہر ہوگی۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، ہمیں حرام سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے کاروبار میں برکت، ہماری اولاد میں خیر اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔